جی بسم اللہ الرحمن الرحیم PZM ٹی وی سے آپ کا بیورو چیف سندھ صوفی عمر دراز پاکستانی قوم، جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ PZM ٹی وی کا کام عوام اور فوج کے اندر یکجہتی محبت پیدا کرنا۔ پاکستانی قوم، سب سے پہلے تو آپ کو PZM ٹی وی کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ عید کے تینوں دن پرامن طریقے سے گزرے پاکستان کے اندر، اور پرامن طریقے سے نمازوں کو ادا کیا گیا یہ عید الفطر کی، اور تمام جو بھی معاملات تھے اللہ پاک نے خیر و عافیت سے گزارے۔ تو یہ اللہ کا بڑا شکر ہے، اور اللہ اور نبی کے بعد یہ ہماری پاک فوج کا بہت شکریہ، اور ہمارے جتنے قومی سلامتی ادارے ہیں ISI MI پاک رینجرز گمنام ہیرو CTD IB FIA، تمام کو خراج تحسین ہے، جنہوں نے اپنی جانوں پر کھیل کر اور سخت سیکورٹی کے اندر پاکستانی قوم آپ کو تحفظ فراہم کیا۔ آج آپ سے ایک دو باتیں صرف شیئر کرنی، اور بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں۔ سب سے بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اللہ اور نبی کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت کسی نے سوشل میڈیا پر آ کر یہ خراج تحسین پیش نہیں کیا کہ یہ جب کوئی ہمارے ملک کے اندر کوئی دھماکہ ہوتا ہے، دہشت گردی ہوتی ہے، یا کوئی فتنہ پھیلایا جاتا ہے، تو آپ یہ نوٹ کریں سیدھا ہماری پاک فوج کے اوپر انگلی اٹھتی ہے۔ تو اسی طرح ہمیں پاک فوج کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے کہ تینوں دن پرامن طریقے سے نکلے، اور کس طریقے سے نکلے یہ اللہ اور نبی کے بعد افواج پاکستان اور ملک کے سیکورٹی ادارے جانتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں کچھ میں آپ کو تھوڑا سا آگاہی کر دوں کہ اس 3 دن کے اندر دادو میں، اور اللہ آپ کا بھلا کرے گوادر میں، اور پنجاب سائڈ پر تقریباً پورا پنجاب KPKB کے اندر، اور بلوچستان کے اندر کئی آپ کے گمنام ہیرو نے سلیپر سیل کا تابڑ توڑ ضربے لگا کر ان کو نیست و نابود کیا۔ اور ان کی ہمیشہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہمارے ملک کی پاکستانی قوم جو ہے یہ اس پر کوئی تکلیف نہ آئے۔ تو آپ یہ نوٹ کریں کہ کس طریقے سے انہوں نے جو ہے اس 3 دن کو پرامن طریقے سے گزارا، اور ان کی تو جد و جہد اور خواہش یہ ہوتی ہے کہ کسی وقت بھی ہمارے ملک میں کوئی دہشت گردی کی لہر نہ پھیلے۔ پاکستانی قوم تو پھر ہمارا بھی فرض بنتا ہے، خالی کوئی ہمارا کردار نہیں بلکہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم سوشل میڈیا پر آ کر اپنی فوج کو خراج تحسین پیش کریں، ان جوانوں کو، ان افسرانوں کو جو کہ سرحدوں پر ڈیوٹی دے رہے ہیں، اور وہ جو اپنی عید اپنے بیوی، اپنے بچوں سے، اپنی بہن سے، اپنی بیٹیوں سے دور رہ کر آپ کی ہماری خاطر، اس پاکستانی عوام کی خاطر جو ہے کہ اندرونی بیرونی خدشات سے لڑتے ہیں اور اپنی جان کو ہمیشہ ہتھیلی پہ رکھتے ہیں۔ وہ کسی ایونٹ کو ترجیح نہیں دیتے، وہ سوائے پاکستان کے علاوہ اور عوام کے علاوہ کسی کو ترجیح نہیں دیتے۔ تو پاکستانی قوم، ہم سب کو چاہیے، ہماری ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، کہ اس عید کے اندر ان کو بھی یاد رکھیں کہ ظاہر سی بات ہے، ہم ان کے دماغوں میں یہ بات ڈالیں کہ آج ہم پرسکون سے اگر عید منا رہے ہیں تو اس کے پیچھے وردی ہے۔ دوسری چیز، پاکستان، آپ نے دیکھا فلسطین کے اندر کس طرح ظلم و ستم، بربریت کا بازار گرم ہے، اور بین الاقوامی طاقتیں بے بس ہیں۔ تو پاکستانی قوم، آپ سے ایک ریکویسٹ اور بھی ہے کہ آپ دعا کے ذریعے، آپ نماز کے ذریعے، آپ یہاں تک کہ سوشل میڈیا کے ذریعے اس جہاد کو اپنے سر ذمہ لیں اور اس جہاد کو بلند کریں، اور فلسطین کے جتنے شہید ہیں، جتنے جو ظلم و ستم ہو رہے ہیں، ان کو منظر عام پر لے کر آئیں۔ اس لیے پاکستانی قوم کہ آج یہ وہاں ہو رہا ہے، تو میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کی تھی PZM ٹی وی کے حوالے سے کہ PZM ٹی وی کے جو ذرائع ہیں الحمدللہ پورے پاکستان اور پاکستان سے باہر بھی موجود ہیں۔ تو پاکستانی قوم، یہ جو کل آج فلسطین میں ہو رہا ہے، یہ کل ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن الحمدللہ ہماری پاک فوج سیکورٹی اتنی مضبوط ہے کہ وہ یہاں ایسی حرکت نہیں کر سکتے۔ لیکن آپ سے میں نے ایک چیز شیئر کی تھی کہ فلسطین تو بہانہ ہے، پاکستان اصل نشانہ ہے۔ پاکستانی قوم، یہ جو پاکستان اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، یہ بہت لوگوں کو، بہت دشمن اسلام طاقتوں کو یہ بہت چبھتا ہے، اور کچھ لوگ بکواس کرتے ہیں کہ پاکستان کا سودا ہو گیا۔ تو میں ان سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر پاکستان کا جس دن سودا ہو گیا تو اس دن پاکستان کے جتنے بھی گمنام ہیرو ہیں نا، ابھی زندہ ہیں۔ ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو جس دن سودے کی بات کسی نے کی، افواہیں اور الزامات یہ شروع سے چلتے ہیں، جیسے کہ چیف جسٹس نے کہا، اور ہماری اب پاک فوج کے اوپر آئے دن کوئی نہ کوئی الزام لگتا رہتا ہے۔ تو میں تمام پاکستانیوں سے کہتا ہوں اس الزام کو کاؤنٹر کیا کریں، اور فلسطین کے حق میں آواز کو اٹھائیں۔ دیکھیں، پاکستانی قوم جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ بندے سے نہیں ڈرتا۔ انسان کو ڈر اپنی جان کا ہوتا ہے، اور جان اب ہم نے اللہ ہی کو دینی ہے۔
کیونکہ اللہ ہی کی امانت ہے۔ پاکستانی قوم، آپ نے اس طرح اس فج جنریشن وار کو جو ہمارے پہ مسلط کر دی گئی ہے، اس کو لڑنا ہے آپ نے بھرپور طریقے سے، لکھ کر، سوشل میڈیا کے اوپر آ کر، اور جس طریقے سے ہو سکے، کیونکہ پاکستانی قوم، آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ یہ جتنے جو غیر اسلامی ملک ہیں اور جو بین الاقوامی طاقت ہیں، وہ ہمیشہ مسلمانوں کے اندر پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرتی ہیں، اور پھوٹ ڈالنے کا سب سے بڑا جو ہتھیار ہے وہ ان کا ہے موبائل، جو کہ موبائل آج بچے بچے کے ہاتھ میں، اور فحاشی کو عام کر دیا گیا ہے۔ پاکستانی قوم، جس قوم کے اندر فحاشی عام ہو جائے، زنا عام ہو جائے، گناہ عام ہو جائے، تو اس کے اندر لڑنے کا جذبہ یا ایمان کا جذبہ تو بہت دور کی بات ہے، اس کے اندر اللہ سے یاد، اس کے دل میں سے اللہ کی یاد ختم ہو جاتی ہے، اور جب اللہ کی یاد ختم ہو جاتی ہے تو پھر رسول اللہ کی اطاعت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا نمازوں کو قائم کریں، اللہ کے رسول کے طریقے پہ چلیں، اور اپنی افواج پاکستان کا دفاع کریں، فلسطینیوں کا دفاع کریں۔ دیکھیں، آپ اپنے اندر سے ڈر کو دور کریں، ایک اس لیے ڈر کو دور کریں کہ اگر آپ کو ڈر ہے اپنی جان کا، تو جان تو ہمیں آج بھی دینی ہے، کل بھی جانی ہے، کیوں نہ ہم یہ جان اللہ کی بارگاہ میں اس طرح سرخ رو پیش ہو کر جائیں کہ ہم کہہ سکیں کہ یا اللہ، ہم نے اپنے حصے کا کام ادا کیا۔ دیکھو پاکستانی قوم، ہمیں دو تین چیزوں پہ بڑا غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، خاص طور پہ ہمیں اپنی چھوٹی نئی نسل کے اوپر، آنے والی نئی نسل کے اوپر، اور یہ جو فوج سے دوریاں پھیلائی جاتی ہیں، یہ جو سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اس کا مین ریزن یہ ہوتا ہے کہ عوام اور فوج میں دوری ہو۔ لیکن الحمدللہ افواج پاکستان اور عوام ایک پیج پر نہیں، بلکہ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ خون کا رشتہ ہے۔ پاک فوج سے رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو ہمارے جو افواج پاکستان ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان کو بھرپور دن کا دفاع کریں، اپنے پاکستان کا دفاع کریں، اور فلسطینی بھائیوں کا دفاع کریں۔ اور ایک چنگاری ہوتی ہے، ہمیں ڈر اس چنگاری کا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی مار نہ دے، ہمیں کوئی اٹھا نہ لے، کوئی بات نہ کر لے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ دیکھیں، پہلے ایک چنگاری ہوگی، آپ اس چنگاری جب بن جائیں گے تو ایک شعلہ بنے گا، شعلہ بن کر پھر وہ پھٹ جائے گا، جب پھٹ جائے گا تو ختم ہو جائے گی۔ تو آپ اپنے اندر سے ایک ڈر کو دور کریں، جو ڈر گیا وہ مر گیا، کیونکہ پاکستانی قوم، انسان کو اپنی جان ہی کا ڈر ہوتا ہے، اور جان بڑی قیمتی ہوتی ہے۔ اس جان کو صحیح راستے میں لگائیں کہ کم سے کم اللہ کی بارگاہ میں جائیں تو ہمیں شہادت کا رتبہ ملے، بچ جائیں تو غازی کا رتبہ ملے۔ تو اپنی افواج پاکستان کا، اپنے ملک کا بھرپور دفاع کریں، اپنی قرآن پاک کو سینے سے لگا کر رکھیں، اس قرآن پاک کو اپنے دل کے اندر اتاریں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اور نمازوں کو قائم کریں۔ تو پاکستانی قوم، اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ ختم نبوت کی اصل محافظ ہماری پاک فوج ہے۔ اب اجازت دیجیے اپنے PZM TV سے بیورو چیف سندھ صوفی عمر داس پاکستانی کو۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، ISI زندہ باد، MI زندہ باد، پاک رینجر زندہ باد، گمنام ہیرو زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا صحابہ، لبیک یا حسین، وطن یا کفن۔